اور اس جہل شخص کو گرفتار کیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کچھ لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ وہ علم نہ ہونے کے باوجود کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کے ایمان کے لیے ایک مسئلہ ہے، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو شرعاً کسی طرح بھی جائز نہیں بنتی، جو ان کے لیے اسلام سے خارج ہونے کا، کفر کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ایسی باتیں لا علمی میں، جہالت میں، یا پھر وہ ہیں ہی اسلام سے دور لوگ، اسلام کو نہ ماننے والے، اور ایسے ہی اسلام کے اندر داخل ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ وقتاً فوقتاً کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو مسلمان کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی بات کو اسلام بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جس کی وجہ سے ملک کے اندر فساد برپا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک وکیل صاحب نے صادق آباد میں ایک ایسی ہی گھٹیا بات کر دی کہ اللہ کی پناہ، قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پڑھایا، اور اس کے بعد تابعین نے صحابہ سے پڑھا۔ قرآن کی آیات کا جو مطلب تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، وہ آپ نے صحابہ کو سمجھایا، اور وہی مطلب چلتا آیا لوگوں تک۔ کچھ مسائل میں لوگوں کے اختلافات ہو گئے جو کہ واضح طور پر قرآن مجید میں یا موجود نہیں تھے، لوگوں کو سمجھنے میں کچھ دشواری ہوئی، اور کچھ نے کیا مطلب سمجھ لیا اور کچھ نے کیا۔ تو اس کے علاوہ جو ایسی آیات ہیں جو واضح طور پر لوگوں کو سمجھ آتی ہیں اور جن کی واضح بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے ہم تک پہنچائی ہے، جن باتوں میں لوگوں کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو یہ لوگ ان باتوں کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں، اور ایسی باتیں جو مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے ان کے اندر جو اتفاقی باتیں ہیں یہ بحث چھیڑتے ہیں۔ تو اس وکیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو رسول سے یہاں مراد کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، بعد میں سارے علماء بعد میں یہی سمجھتے رہے، اور یہی قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ان کی ہی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس بدبخت نے اپنی طرف سے ایک مطلب نکال لیا کہ رسول سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں، کوئی بھی ہوں، جو اللہ کی بات کریں، جو قرآن مجید کی بات کریں، جو اللہ کے احکامات کی بات کریں، یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ آج اللہ کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو، اعلان کر دو پوری دنیا میں، قل اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس بندے کی جو اللہ کے قانون قرآن کے مطابق آپ کے فیصلے کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، آج ہم اطاعت نہیں کرتے اس بندے کی جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی یہی قرآن ہے، جو بندہ اللہ کے حکم کی طرف بلاتا ہے، جو بندہ قرآن کی طرف بلاتا ہے وہ مراد ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محمد مراد ہے، اس کے بعد ابو بکر آ گئے، عمر فاروق آ گئے، اس کے بعد بھی لوگ آتے رہے اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے۔ یعنی یہ ہے مجھے طے کرنا ہے کہ میں نے اطاعت پی ٹی آئی کی کرنی ہے یا پی ڈی ایم کی کرنی ہے یا کس کی کرنی ہے۔ اور پھر یہ کیسے پتہ چلے گا
کہ کون لوگ صحیح بات کر رہے ہیں، کون لوگ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو جس کو لوگ مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ گمراہ کر رہا ہو، حقیقت کے اندر وہ رسول ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی باتیں یہ بدبخت اپنی ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہے، محفل میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور ایک شخص کے سوال کرنے پر پھر کہتا ہے کہ آپ کا سوال آ گیا، آپ کی رائے آ گئی، لیکن محفل کو چلنے دے، آپ نے تو اپنی بات کر دی۔ میں کہتا ہوں اس شخص کو خاموش کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے بدبخت شخص کے لیے جو کسی حکمران کو، کسی شخص کو بلاول کا نام لے رہا ہے، شہباز شریف کا نام لے رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام کی بات کرتے تو یہ بھی رسول تھے۔ اللہ کا بندہ جو قرآن کے مطابق آپ کے فیصلے کرے اس کی اطاعت کرو، یہ حکم ہے مجھے۔ اگر یہ حکم نہیں ہے تو پھر ہم شہباز شریف کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے، پھر ہم بلاول کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے، پھر ہم کسی پیر کی فضل الرحمان کی اطاعت کریں، فضل الرحمان ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، آج مجھے اس بندے کی اطاعت کرنی ہے جو قرآن کے مطابق میرے فیصلے کرے، وہ اللہ کا بندہ۔ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور انہی کو رسول کہا گیا قرآن مجید کے اندر۔ اور یہ امت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے، کسی شخص نے اس بات میں اختلاف نہیں کیا کہ رسول سے مراد کون ہے۔ یہ اس بدبخت جہل شخص نے اپنی طرف سے ایک ایسی گستاخی کی جو ختم نبوت کے منافی ہے، قادیانیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے، یا اس کے اندر خود کے اندر قادیانیت ہے۔ یہ بات اس جہل نے کی ہے جو کہ ختم نبوت کے منافی ہے، اور قرآن مجید کے اندر تحریف ہے جو کہ شریعت کے منافی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی رسول نہیں ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے کوئی عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو۔ رسول اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جو حکمران ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو وہ کون ہیں؟ اولی الامر جو رسول کے علاوہ ہیں، ان کی اطاعت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن ان کی اطاعت مشروط ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے اور ان کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو اصل اللہ کی ذات اور رسول ہے، اس کے بعد جو حکمران ہیں یا علماء کہہ لیں، کچھ لوگ ان کو بھی شامل کرتے ہیں اولو الامر کے اندر، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ اور رسول کے بعد ہیں، ان کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اور رسول کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے ہم رسول کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے اس ٹرم کے اندر جو کہ نبوت رسالت ہے، اور اس کو اصطلاحی معنوں میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے اس لفظ کو، اور کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اور قرآن مجید میں جو مخاطب کیا گیا ہے رسول کہہ کر، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے علاوہ مسلمان کسی کو رسول قرآن مجید میں جن کو کہا گیا ہے نہیں کہہ سکتے۔ جو کہتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کا اسلام سے پھر کوئی واسطہ نہیں، اس نے قرآن مجید کے اندر تحریف کی ہے، اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور اس جہل شخص کو گرفتار کیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ اس نے قرآن مجید کے اندر تحریف کی ہے اور ختم نبوت کے منافی بات کی ہے۔ اور اگر یہ شخص مانتا ہے کہ رسول سے مراد کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہو سکتا ہے، تو یہ بات ختم نبوت کے منافی ہے۔ اور کوئی شخص
محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے بعد اگر کسی اور کو رسول مانتا ہے اور پہلے وہ مسلمان تھا تو اس کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے پکا سچا مسلمان ہے اور پھر کسی اور کو رسول مانتا ہے تو اس کی سزا تو پھر قتل ہی ہے، اس کی سزا موت ہی ہے۔ تو ایسی باتیں جو شخص کرے اس کو حکومت کو چاہیے کہ گرفتار کرے اور شرعی اور آئینی پہلوؤں کو دیکھ کر اس کی جو سزا بنے اسے سزا دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جاہل شخص کھڑا ہو کر اس طرح کی باتیں کرے، اسلام کے منافی، شریعت کے منافی اور قرآن مجید کے اندر تحریف اور ختم نبوت کے منافی باتیں کرے اور پھر اس شخص کو کوئی کچھ نہ کہے۔ یہ تو جو لوگ اس وقت موجود تھے ان پر لازم تھا کہ اس جاہل شخص کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیتے۔ ایسے لوگوں کی بات سننا حرام ہے۔ جو لوگ ایسی باتیں کریں جو مسلمانوں کے درمیان اجماعی مسئلے ہیں، جو قرآن مجید اور حدیث رسول سے واضح مسئلے ہیں، تو یہ کوئی آزادی رائے نہیں ہے کہ کسی کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی دی جائے، اس کی بات سنی جائے۔ یہ قطعاً اس کے اندر نہیں آتا۔ کوئی شخص اس طرح کی جہالت کرے تو سننے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کی زبان بند کرے، اس کی بات لوگوں تک نہ پہنچنے دے۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی شخص بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرے اور آپ خاموشی سے سنتے رہیں کہ اس کو اپنی رائے دینے کی آزادی ہے۔ یہ کہاں کی آزادی ہے؟ یہ جہالت ہے، ختم نبوت کے منافی ہے۔ ایسے لوگوں کو لگام دینی چاہیے، ان کی زبانیں بند کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ تو ایسے جہل لوگوں کو ایک تو سزا ملنی چاہیے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جو لوگ اس طرح کی جہالت پھیلانے کی کوشش کریں ان کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا، اظہار اپنا کرنے کا کوئی آزادی نہیں ہے۔ ان کی زبانیں بند کی جائیں، ان کو محفل کے اندر بات نہ کرنے دی جائے، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ ایسے جہل لوگوں کے لیے قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دیا جائے۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ان کی رائے کا اظہار نہ کرنے دے۔